میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی قرآن پاک کے حافظ بن سکتے ہو۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن کریم کے حافظ بننا چاہتے ہو تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دو۔ انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ کی ذات میں پورا یقین ہے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ گھر بیٹھے ایک اچھے حافظ اور قاری بن سکتے ہو۔ الحمدللہ 30ویں سپارے کی 3 صورتیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، نبا، نازعات اور عبس، اور ہمارا سبق چل رہا ہے 4تھی صورت التکویر میں۔ 30ویں سپارے کی 4تھی صورت ہے، اس کا نام ہے تکویر، تو اس میں ہمارا سبق ہے 14 آیتیں ہماری ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 15 جو آیت ہے، آیت نمبر 15، اس سے اسٹارٹ کریں گے آج کا سبق۔ تو دیر نہ کریں، جلدی سے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی اس سلسلے میں شریک ہو جائیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ اور بالکل اسی طرح آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس، فلا اقسم، قاف کو ظاہر کریں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے، اقسم بالخنس۔ دوستو اس آیت میں دیکھیں یہ الف خالی ہے، اب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں لگی ہوئی، نہ زبر ہے، نہ نیچے زیر ہے، نہ پیش ہے، تو اس کے اوپر ہم نے کون سی حرکت لگانی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سے دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو ہم ال پڑھیں، ال پڑھیں یا ال پڑھیں۔ تو اس کا آسان طریقہ اور بالکل سمپلی طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر خالی الف کے بعد اگر آپ دیکھیں لام ہو، خالی الف کے بعد دوستو کیا ہو؟ اگر لام ہو تو خالی الف پر زبر لگائی جائے گی۔ خالی الف کے بعد اگر لام نہ ہو، کوئی اور حرف ہو، تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس خالی الف پر کون سی حرکت لگائی جاتی ہے۔ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد اگر لام آ جائے تو الف پر کیا لگائی جائے گی دوستو؟ زبر لگائی جائے گی۔ تو اس کو ہم زبر لگا کر پڑھیں گے، الجوار الکنس، الجوار الکنس، واللیل اذا عسعس۔ عس 2 سین ہے، پہلی جو سین ہے اس کے اوپر جزم ہے، یعنی پہلی جو سین ہے وہ ساکن ہے، اور دوسری جو سین ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ لیکن جب وقف کریں گے یہاں پر تو جس طرح اس کو ہم ساکن پڑھ رہے ہیں سین کو، اسی طرح اس سین کو بھی ساکن پڑھیں گے، عس عس۔ واللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس، واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، والصبح اذا تنفس، فا مشدد ہے تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تنفس۔ انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم، ذی قوة عند ذی العرش مکین۔ ذی قوة، واو مشدد ہے تو واو جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے دوستو۔ قوة عند ذی العرش، اس میں ذال کے بعد یا خالی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی کوئی بھی اعراب نہیں لگا ہوا، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، تو اس یا خالی کو نہیں پڑھیں گے، ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے ڈائریکٹ۔ ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، مطاع ثم، میم مشدد ہے اس کے اوپر غنہ کریں گے، ثم امین،
وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون کاف کو میم کے ساتھ ملا کر پھر با کے ساتھ ملائیں گے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ دال حروف قلقلہ میں سے ہے ظاہر کریں گے وَلَقَدْ رَآهُ الف کے اوپر چھوٹا سا الف ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا اگر الف کہیں پر بھی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر نیچے ہو تو کھڑی زیر اوپر ہو تو کھڑا زبر کہا جاتا ہے اس کو 1 سے 2 سیکنڈ کھینچیں گے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى دو لام ہے پہلا جو لام ہے وہ زبر ہے دوسرا جو لام ہے وہ ساکن ہے تو زبر والے لام کو ساکن والے لام کے ساتھ ملائیں گے پلس کریں گے عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق ہو چکا ہے آپ نے اس سبق کو یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل والا سبق ہم نے پڑھا تھا وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے علاوہ 3 اور صورتیں بھی آپ نے یاد کرنی ہے 30ویں سپارے کی نبا نازعات اور عبس ٹھیک ہے دوستو کل والا سبق میں انشاءاللہ آپ سے سنوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ